بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کی ایک مسجد سے باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگرچہ سرکار اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دور نہیں گئے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور وہ اشارے میں باتیں کرنے لگے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے بزرگ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے ہمیں کچھ فرمائش کرنی چاہیے۔ ان بچوں میں سے چند ایک نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار بچے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بزرگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، چلو ان سے کچھ فرمائش کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان سے اپنی من پسند کی چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور بہت لذیذ ہو۔ پھر سب کی متفقہ رائے سے ان میں سے ایک بچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور والا میری بات سنیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے بہت پیار کیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے فرزند، تم جو بات بھی کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہہ دو۔ اس بچے نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہو بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اس فلاح جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا جلیبی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا لیکن میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا تو میری باری چلی جائے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے سب سے بڑے ولی تھے۔ آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ ادھر وہ بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں لا کر دے دیتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جلیبی خریدی تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا اور اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میری دکان میں تشریف لائے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے، لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ ایران کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے،
اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے، تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا تم پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا حیرت ہے، تم یہ بات نہیں جانتے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس دور میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں ان سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگا کہ وہ جلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مریض بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو بیچتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ اتنے ہی زیادہ سخی ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی مرید بھی ابھی تک یہ سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ خود حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ بہت جلد ان کو ان کا جواب مل گیا،
کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، تو اس دن سے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی تھی۔ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی جلیبی کے کھانے کو لوگ لنگر گوسیا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدان میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی اس جلیبی کو کھانے لگے اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس جلیبی کو تناول فرما لیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنیں گے اور اس بندے کا کہا نہیں ٹالیں گے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اب یہ بات سمجھ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی بات کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کی بات پر اتنی اہمیت دی تھی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو انتہائی پرسوز انداز میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ موجود ایک مریض سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس مریض نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی ذریعہ میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار رہتا ہے۔ وہ روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کرنے لگے۔ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک وہ کشتی دلہا دلہن اور تمام باراتی سمیت اپنی سطح پر نمودار ہوئی۔ پھر چند لمحوں میں ہی وہ کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ تمام باراتی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دست حق پر ایمان قبول کر لیا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد ہوئی تھی، اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولت دریائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مبارک پاکستان کے معروف صنعتی شہر گجرات میں موجود ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن انسان دونوں رہے۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات حاصل کرنا ہوتی تھی وہ حاصل کر لیتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور عالی ہے کہ آپ کے حکم کے فرمانبردار صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سام کا واقعہ ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے تو وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شر پسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی پراثر بیانات کو سن کر وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو شخص بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا تھا۔ شیطان سانپ کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ سانپ نے بہت سی عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ کر چپ کر بیٹھ جاتا کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس شیطان سانپ نے ہر طرح سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں اور ان کے فرما بردار ہیں، ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھا سکیں اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکیں۔ اس طرح وہ سانپ شیطان کی مدد لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنے کا طریقہ سیکھ گیا۔ ایک دن جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ فروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اہتمام میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک وہ سانپ آ کر چھت سے زمین پر گر پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، نہ ہی ڈر رہے ہیں اور نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنے بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، پھر گریباں سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرا برابر بھی نہ ہلے اور نہ ہی گھبرائے اور نہ آپ نے اپنے بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بالآخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور پھر زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا اور ناکام ہو گیا ہو، پھر اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ سانپ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں بھی کسی کو نگل سکتا ہے، لیکن وہ تو آپ کے سامنے کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا؟ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹی تھی
اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا۔ میں نے اسے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ تو محض ایک مخلوق ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے خطاب کیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا۔ میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ دراصل وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کے سامنے ولیوں کے سردار کی شخصیت ہے۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کس دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور ان کی نماز توڑواؤں گا۔ پھر ایک دن وہ سانپ کو اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت میں سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی خبیث سانپ وہاں آ گیا۔ پھر وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی جائے نماز کے پاس پہنچا۔ اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھا اور منہ کھول دیا۔ اس کو اس بات پر بڑا ہی گمنڈ تھا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز توڑ دیتا، لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ قیام میں صورتیں پڑھتے جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ ملبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا، لیکن پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنا پھن کھولا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے کرتے کے اندر چلا گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرح سے نماز چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ نے پوری نماز ادا فرمائی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا کہ سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت لاچاری اور کمزوری اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے جنات بھی مانتے تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دوست کی جہنمی سانپ آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا۔ میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے کام سے بے دخل کروں اور لوگوں کی نظروں میں آپ کے مقام و مرتبے کو کم کر دوں۔ میں اسی کوشش میں رہا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز کو توڑوا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے یہی خواہش تھی کہ میں اللہ سے محبت کروں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں؟ جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں آجزن زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی یہ دو مبارک آیتیں ہیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمت اللہ سے سوال کیا
کہ کیا حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ حضرت کو سپاک اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں بغداد شریف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس وقت جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اللہ کے سوا مانگنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں کسی اور سے کیا کہوں، میں کیا کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ میں تو شروع سے ہی قرض لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، لیکن کیا کرتا کہ اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں۔ ایسا حال ہو گیا تھا کہ آنتوں سے بھوک کی شدت سے آواز آنے لگتی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک زوروں سے لگ رہی تھی اور اس جگہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے اور غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں گھاس یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے پکرا اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز انہیں ملتی تو اس پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں انہیں دیکھ کر شہر واپس آ گیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگا۔ بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایسی حالت ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ فاقہ اس قدر بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو، کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض لیتے، لیکن وہ بھوک کی شدت سے اتنے نڈال ہو چکے تھے کہ مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف بڑھائے۔ دکانیں تو بہت سی تھی، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے نان بھائی تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو لینا منظور کر لیا، اور اس لیے بھی کہ یہ آواز غیب سے آئی تھی اور کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے نان بائی کے پاس پہنچے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے اور جوانی میں ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یہ طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ نان بھائی کے دل میں خود بخود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں۔ اس نے پوچھا، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں روزانہ تم سے ایک نان بطور قرض لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، تم مجھے روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ یہ سن کر نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، جتنا دل چاہے
आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मुझसे पढ़ा जा सके। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस मस्जिद में आ गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मनाजिल तय करता जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर इसरारुल अमूज खुल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वो बातें मालूम हो रही थी जिसको कोई आम इंसान नहीं जान सकता था। यकीनन ये वो इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान ले लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे इस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे ये ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि मैं कैसे उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान भाई का कर्ज कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। अब इस बात की फिक्र क्यों करते हैं? आपको जरूर जाना चाहिए था। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोचकर शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा। फौरन गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है। आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लुटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं? हजूर को से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा? गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहां जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। अब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बताए हुए मुकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहां वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हजूर ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वो शख्स भी उसे आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे की थैली का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान होकर कहने लगा, ये क्या है? हजूर ये आटे का थैला नहीं, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नान भाई कहने लगा, हजूर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लुटा दिया है। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लुटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब रिज़्क होगा। हजूर को से पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखकर नानवाला आपका अकीदतमंद हो गया। नाजरीन, ये वाकया हजूर को से पाक रहमतुल्लाह अलैह के दौर के एक ऐसे शख्स का है जिसे जिंदगी में कोई भी मुर्शिद कामिल नहीं मिला। अब उस शख्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी मुर्शिद कामिल ना मिला। ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी बीवी मरी थी
اور اس کے اولاد بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے۔ لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی مرشد کامل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بزرگ علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی مکمل ہوتے، ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اور اگر ان کی کوئی 1% بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو یہ کہہ دیتا کہ نہیں نہیں، یہ صحیح بزرگ نہیں ہے اور یہ پیر بنانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس شخص کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ ہر انسان کے اندر خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر ہی نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، اب آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ مرشد کامل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ جب تک مجھے صحیح مرشد کامل نہیں ملے گا میں اس وقت تک کسی کا مرید نہیں بنوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ کھل گیا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے۔ زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا۔ بستر پر لیٹے ہوئے وہ اس خیال میں گم تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور لوگوں کی عیب تلاش کرتا رہا، ان کی خوبی کو میں نے نہیں دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں کبھی کچھ نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اور چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چور موجود تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ چور کو دیکھتے ہی اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ جو بندہ بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ چور اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی، کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے تو مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب تم مجھے مل گئے ہو، تم آئے نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ چور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ رکھا کہ میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ یہ شخص بھی بڑا ضدی تھا، کہنے لگا اب جو بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مجھے مرید کرو اور پھر چلے جانا۔ چور کہنے لگا تو پاگل آدمی ہے، میں تجھے کیا مرید کروں گا، میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ضدی تھا کہ اس شخص نے چور کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا
तो ऐसा क्यों कहता है? तुम्हारे सामने जो घर है, अभी मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा। इसके बाद तो तुम यकीन कर लोगे कि मैं चोर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आपका जो भी यकीन हो, पहले मुझे मुरीद करें। उस चोर के दिल में ख्याल आया और वो कहने लगा कि तू भला आदमी नजर आता है, तू तो अल्लाह की तलाश में निकला है और मैं तो बड़ा बदनसीब हूँ। तू मेरे साथ फंसना चाहता है। मैं अब भी तेरे सामने चोरी करने वाला हूँ। देखो, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मेरे साथ वहां मत जाओ और तुम यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाऊंगा और चोरी का माल लाकर तुम्हें दिखाऊंगा, और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन न आया तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और ये शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वो अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के अंदर रोशनी बिल्कुल भी ना थी। उस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जायनमाज मिली, उससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला, फिर उसे नमाज की जगह भी मिल गई। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर तो उनके पास कुछ भी नहीं। बाहर तो ये बहुत अमीर नजर आता है, हकीकतन ये बिल्कुल कंगाल है। चोर चोरी करने के इरादे से घर के एक कोने में मौजूद था और उधर दूसरे कोने में पिरानी पीर हजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। अभी वो देख ही रहे थे कि हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, किरत में कुतब का वसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतब नामजद करना है। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वो हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं ये मेरी सखावत के ताने ना दे। इसलिए ए खिजर अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इस बंदे को कुतबियत दे दी जाए। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम से तो वो चोर वलियों का कुतब बन चुका था और उनकी नजरे करम की वजह से उस चोर को भी एक पीर मिल चुका था। जब वो चोर खुतबियत का ताज पहनकर घर से बाहर निकलने लगा तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मरीद बैठा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। ये थी हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतबियत के ओहदे पर फाइज कर दिया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।